بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ریچارج کے حوالے سے آپ لوگوں کے ویریس لیول پہ کویشچن آنسرز چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں کلیئرٹی آپ لوگوں کو لے آؤں، اور ایک چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ آپ لوگوں کے سب کی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ریئلٹر کمیونٹی کی۔ دیکھیں، ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ پروجیکٹ 2017-18 سے اپنا کام کر رہا ہے، لینڈ پروکیورمنٹ کر رہا ہے، اور اس وقت جو ہم نے رجسٹریشن کا ریٹ انیشلی سٹارٹ کیا تھا، لیٹس سے اراؤنڈ جو 5 مرلہ کا پلاٹ تھا، اس وقت وی آفرڈ اٹ فار ایون، مجھے یاد ہے کہ 6,25,000 کی بھی ہم نے کچھ رجسٹریشنز کی، پھر ہم نے 7 لاکھ کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ ریٹ 8 لاکھ پہ ہوا۔ تو ایک کسٹمر یا کلائنٹ جس نے 2017 میں 6,25,000 یا 7 لاکھ والی، یا ایون بعد میں 2018 میں 8 لاکھ والی رجسٹریشن لی، اور اپنی ڈاؤن پیمنٹ کر کے اپنی رجسٹریشن گھر پہ رکھ کے بیٹھ گئے وہ صاحب، اور بعد میں انہوں نے انسٹالمنٹس پے نہیں کی، تو نیچرلی اگر انہوں نے پیمنٹ ہی نہیں اپنی کی تو وہ لینڈ ان کے لیے ان ڈیٹس میں ادارے کی طرف سے ارینج کرنا بھی تو مشکل ہوگی نا، جس وقت انہوں نے اپنی پیمنٹ ہی نہیں آن ٹائم کی۔ تو اس سے زیادہ حق اس شخص کا بنتا ہے جس نے اپنی پیمنٹ آن ٹائم کی اور انسٹالمنٹس وہ اپنی پے کرتے رہے۔ تو لہٰذا جو فرسٹ پرائیورٹی ہوگی ڈیلیوری کی، وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنی انسٹالمنٹس آن ٹائم پے کی اور کمپلیٹ کی، اور ایز پر پالیسی ہم ان کو بیلٹ میں انکلوڈ کرتے جا رہے ہیں، وہ جس مرضی بلاک میں ہوئی۔ میں نے صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ جنرل بلاک کی بات کی ہے۔ سملرلی اب چونکہ ڈیلیوری کا ٹائم قریب آ رہا ہے، تو جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹس ٹائم پے کی، ان کو کمپنی کی پریفرنس ہوگی پہلے ڈیلیوری دینے کی، اور جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹس پہلے پے نہیں کی اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پروجیکٹ تو ڈیلیور ہونے جا رہا ہے، اور اب وہ فٹافٹ اپنی انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں، تو ان کو اپنا سرچارج، اپنا جرمانہ پے کرنا پڑے گا، چونکہ ان کے لیے جو لینڈ کمپنی ارینج کر رہی ہے وہ نیچرلی آج کی ڈیٹ میں 3 سال بعد وہ مہنگے ریٹس پہ ارینج ہو رہی ہے، اور ایک کسٹمر نے اگر اپنے حصے کی پیمنٹ ہی نہیں تب کی، تو وہ آج کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم آج کے ریٹس میں اس لینڈ کا ارینجمنٹ اس کے لیے بیک ڈیٹ والے ریٹس پہ کر لیں؟ آج کا ارینجمنٹ آج کے پروکیورمنٹ ریٹس پہ ہوگا، جس ریٹ پہ آج زمین مل رہی ہے وہ آج ہم ارینج کریں گے تو اس پہ آج کے ریٹس لاگو ہوں گے نا، نیچرلی وہ افیکٹ اس کسٹمر تک جائے گا جس نے اپنی انسٹالمنٹس پے ہی نہیں کی۔ تو اس میں یہ بالکل ریسیپروکل ہے، ایک بندے کی، ایک کسٹمر کی پرفارمنس از ریسیپروکل ٹو دا لینڈ اور دا پلاٹ جو وہ لے رہا ہے، اور جس کی کمپلیٹ ہوتی جائے گی پیمنٹ، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیلیوری کی طرف لے کے جاتے جائیں گے۔ تو یہ بڑی سمپل سی سائنس ہے، اس پہ اپنے آپ کو بھی کلیئر رکھیں۔ ادارہ بھی آپ لوگوں سے ہی بنا ہوا ہے، اور ادارے نے اگر ڈیلیور کرنا ہے پروجیکٹ تو ادارے کو کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ جسم کے ایک حصے میں اگر خدا نہ خواستہ تکلیف ہو تو اس حصے کا ٹریٹمنٹ، علاج دوائیوں سے، ٹیکوں سے کرنا پڑے گا، اور وہ حصہ اگر آپ کا اس کیفیت میں چلا جائے کہ جسم کو بچانے کے لیے اس حصے کو آپ کو خدا نہ خواستہ جسم سے الگ کرنا پڑے، تو وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں پروجیکٹس کی سروائیول کے لیے۔ یہ آپ لوگوں کی سروائیول اور آپ لوگوں کی ڈیلیوری کے لیے ہم تھوڑے سے سخت فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ اس میں مینجمنٹ کا اور پروجیکٹ کا ساتھ دیں، اور اس کو امپلیمنٹ کریں، اور لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں کہ خدا را اگر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے بلو ورلڈ پہ، تو بھائی آپ رجسٹر ہی نہ کریں نا، آپ باہر تشریف رکھیں، اور اگر آپ نے ایک دفعہ ٹرسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر پورا آن بورڈ رہیں اور ساتھ چلیں۔ جو ہم پہ مشکلات آ رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہم فیس کر کے ہم لگے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ریالٹی نہیں ہم مطلب یہ ریالٹی اوور لک نہیں کی جا سکتی کہ ایک کسٹمر کہے کہ جی میں نے ڈاؤن پیمنٹ کر کے رجسٹریشن کا آپ کو بس اتنا سا ٹرسٹ کیا تھا، باقی انسٹالمنٹ دینے کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ میرے میں ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے کہا پہلے دیکھ لوں آپ کا کیا بنتا ہے پھر دوں گا۔ تو پھر جب آپ نے اتنا ویٹ کرنا ہے اور اس وقت آپ نے
10% ٹرسٹ کیا تو اس کا 10% ہی فروٹ ملے گا نا آپ کو. جب آپ 90% ٹرسٹ کریں گے اور اللہ کی مہربانی سے اللہ پاک کے حکم سے پروجیکٹ ڈلیوری کی طرف آئے گا اور بعد میں آپ پیمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو ریلیف بھی پھر اسی حساب سے ملے گی. تو یہ بالکل ریسیپروکل ہے ایک دوسرے کی. ہم ویسے ہی اتنے سارے ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں, کبھی اے پی آرز کی فارم میں, کبھی مرجنگ کی فارمز میں. تو پروجیکٹ تو آلریڈی پہلے نو پروفٹ نو لاس والی لائن کے قریب پہنچا ہوا ہے, تو اس کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑے سے سخت فیصلے کریں ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے, اور جنہوں نے ڈسپلن مینٹین کیا ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے, اور جنہوں نے ڈسپلن مینٹین نہیں کیا اس میں جو ان کے ڈسپلن مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے اضافی کاسٹ کمپنی کو ہٹ ہو رہی ہے, اضافی کاسٹ پروجیکٹ کو ہٹ ہو رہی ہے, وہ ہم نے ٹرانسفر کیا ٹورڈز دی کسٹمرز ہو ڈڈ ناٹ پرفارم آن ٹائم. ایک سمپل سی سائنس ہے. تو اس میں کوئی اور رائے ہونی یہ میں جی آپ کی فردر کویسچننگ پہ ایک چیز پھر دوبارہ کلیئر کر دوں کہ ابھی سرچارج صرف ریفلیکٹ ہو رہا ہے, ہم نے ریسیو تو ابھی کسی سے نہیں کرنا شروع کیا نا. یہ ریسیو ہم کریں گے ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری, اور ہر کیس ٹو کیس بیسس پہ اس کا ڈیسیژن ہوگا. لوگوں کی پرفارمنس اور اس وقت کے حالات دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے پری ہینڈ اس پہ اتنی ڈسکشن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے نہ کریں. کلائنٹ بھی اگر آپ کو کوئی بات کرتا ہے تو اس کو یہ بتائیں کہ ابھی ریفلیکٹ ہونا شروع ہوا ہے, یہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ اس کا پتہ لگے گا کہ بھی کتنا ریسیو کرنا. اور جس نے 2 ماہ کی قسطیں نہیں دیں اس کا تو تھوڑا سا سرچارج ریفلیکٹ ہو رہا ہے نا, اس کو اتنی پریشانی ہو ہی نہیں رہی جتنی آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اصل پریشانی یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 2017-18 سے قسطیں نہیں دیں اور اب ان کے لیجرز میں زیادہ سرچارج ریفلیکٹ ہو رہا ہے, تو ان کو یہ ہٹ پڑنی بھی چاہیے. جو نئے لوگ ہیں ان کے تو تھوڑے تھوڑے سے سرچارجز لگے ہیں, ان پہ یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ٹائملی انسٹالمنٹ پے کریں. اگر آپ لوگ ہم سے ٹائملی ڈیلیوریز ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں یا سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صبح شام ہم لوگ وہاں کام کرتے رہیں اور 24/7 کام چل رہا ہو, اور باقی معاملات بھی جو لینڈ پروکیورمنٹ یا پاکٹس بیچ میں وہ بھی ہم کلیئر کرتے جائیں, تو اس سب کچھ کی یہ کاسٹ ہے, اور وہ کاسٹ تب ممکن ہے جس وقت ہمیں ٹائملی ریونیوز ملتے ہیں ان دی فارم آف انسٹالیشنز. السلام علیکم. سعد نذیر صاحب, آپ کی اس بات سے میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. بات آپ کی درست ہے کہ جس کلائنٹ نے پیمنٹ نہیں کی تو اس کو اس طرح کی فیور بھی نہیں ملنا چاہیے بنسبت اس کے جس نے پوری پیمنٹ کی ہے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اوورسیز کلائنٹ کے ساتھ بہیو کیا ہے, کائنڈلی جنرل کلائنٹس کے ساتھ بھی اسی طرح کا بہیو رکھیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جنرل کلائنٹس کو بھی اے پی آر فارم اور دوسری چیزیں مرجنگ کرنے کی فیسلٹی دیں, ان کو انسٹالمنٹ کے اندر کسی کو ڈسکاؤنٹ دیں تاکہ وہ ایزیلی پے کریں.